تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع جاری ہے، چھٹے رکوع کی دوسری آیت ہے اور تیسرے پارے کا 14ویں رکوع کی دوسری آیت ہے۔ آیت نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ وأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم أجورهم واللہ لا يحب الظالمین۔ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ فأما الذين كفروا، بس جو وہ لوگ جو کافر ہوئے، فأعذبهم عذابا شديدا، میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہیں ہوں گے وہ کہ ایسے کہ ان کا کوئی مدد کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا دے گا اللہ ان کو ان کا حق، ان کے اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیتیں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حقیقی حکمت والا بیان، حکمت والی نصیحتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی خلاف یہود اکٹھے ہوئے اور ان کو قتل کرنا چاہا، ان کو سولی پر چڑھانا چاہا، اور اس قصے کی مختصر تفصیل میں نے عرض کر دی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ یہ کیا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں آپ کو موت دے دوں گا، یعنی اٹھا لوں گا، متوفیک کو پورا کروں گا، مطلب آپ کی عمر پوری ہوگی، آپ طبعی موت مریں گے، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا، شہید نہیں کرے گا، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو 2 فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، بظاہر وہ انسانی شکل میں تھے، تو وہ قوم ان کے پیچھے لگ گئی اور ان کو پکڑنے لگی، تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور کہا کہ الیس منکم رجل رشید لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ پریشان ہوا، کہا تم میں سے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ خیر، انہوں نے کیا کہا کہ یا لوط، اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ متوفی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سولی چڑھائیں گے، آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ کو ہاتھ بھی۔ پھر حدیث متواترہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں جب فتنوں کا اور یعنی ہر طرف ظلم و ستم کا ہر طرف دورہ ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ دجال کو بھی قتل کریں گے، پھر یہ تمام یہودیوں کو چن کے قتل کریں گے، کوئی یہودی بھی نہیں ہوگا، اور پھر سب مسلمان ہو جائیں گے قرب قیامت، یعنی قرب قیامت پر سب ماننے والے ہو جائیں گے، سب جو ہے نا وہ کتاب کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر لوگ بے انصاف ہوں گے یہاں تک کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیعی موت مریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک یعنی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا درس بھی دیں گے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل پیرا ہوں گے، اپنی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اسی پر عمل پیرا ہوں گے، اور پھر طبیعی موت مریں گے، اللہ ان کو طبیعی موت دیں گے۔ پھر اس کے بعد فتنے کا دورہ ہوگا، یہاں تک کہ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا،
جب ایسا ہوگا پھر اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم فرمائیں گے اور قیامت آئے گی، یہ سب نظام ختم ہو جائے گا۔ کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے کافروں کا، ظالموں کا، یہودیوں کا یا نصرانی جو بھی ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے خود دنیا میں بس جائیں گے یا دنیا پر حکمرانی کر سکیں گے، تو یہ بات ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ مسلمان ہے، اس دنیا میں موجود ہے، اسی وجہ سے یہ کافر بھی موجود ہیں۔ جب مسلمان ہی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اللہ کہنے والا ہی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، تو پھر یہود بھی ختم ہو جائیں گے، نصرانی بھی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ بھی نہیں بچیں گے۔ یہ دنیا جو ان کے پاس ہے، دنیا کی جو حکومتیں اور ساز و سامان، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس بچے گا۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے 5 وعدے کیے تھے، اس کے متعلق میں نے گزارشات کی تھی۔ پھر آخری جو 5واں وعدہ وہ رہ گیا تھا کہ ثم الی مرجعکم، پھر یہ سارے میری طرف لوٹیں گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوگا جس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ پہلے نافرمانی کرتے تھے نا، یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں بناتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ 2 گروہ بن گئے، ایک آپ کے ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، یہ دونوں آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان جھگڑے کا میں میرے پاس آئیں گے نا، میں ان کا بدلہ دوں گا، میں ان کے درمیان پھر انصاف کروں گا۔ اور ایک اس کا معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا میں بھی وقوع پذیر ہوگا، فیما کنتم فیہ تختلفون، فیصلہ یہ ہوگا کہ ساری باطل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خطبہ قیامت تشریف لائیں گے تو سب باطل ختم ہو جائیں گے، سب اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے، یعنی اکثریت وہ یعنی اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اور یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہودیوں کو، یہ سب کو ختم فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایک لحاظ سے یہ تفصیل آ رہی ہے، فیما کنتم فیہ تختلفون کے آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جو اختلاف کرنے والے 2 گروہ ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک کافر ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک، پھر یہاں پر ایمان والوں کا پہلے تذکرہ نہیں کیا، پہلے کافروں کا تذکرہ کیا۔ یہ اس بات سے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ موقع ہے زجر کا، توبیخ کا، کہ کافر اللہ کے پیغمبر کو جو اللہ کی طرف ان کو بلا رہا ہے اور اللہ کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہے، جس میں انہی کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، یہ انہی کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کیا، تو ان کا انجام بتلایا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ فیصلہ ہے، یہ آگے فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہوں گے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اچھا، سخت عذاب یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، نہیں، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بچے رہیں گے آخرت میں صرف عذاب ہوگا، نہیں، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اور کہا کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جب ان پر عذاب ہوگا نا، عذاب، تو پھر ایک مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف سے ان کو عذاب آئے گا، اور طرح طرح کے ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، طرح طرح کے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے کہ جس سے بچنے والے بھی نہیں ہوں گے، بچ بھی نہیں سکیں گے، اور کوئی بھی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اور کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ وہ یہ کہے کہ بس کلمہ پڑھ کے باقی چھٹی، اللہ بخشے سی، اللہ آپ بخشی، جو ایمان دیکھیں ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، جو ایمان ہم سے جھوٹ نہیں چھڑوا سکتا، جو ایمان ہم سے ظلم نہیں چھڑا سکتا، وہ ایمان ہمیں جہنم سے کیسے بچائے؟ جو ایمان اللہ کا حکم پورا کرنے کا پابند ہمیں نہیں بنا سکتا، اتنا کمزور ایمان ہمارا، وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ ہم کہیں گے بس مرتے ہی بس جنت ہی ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، ایمان ہی کی حالت میں اگر مرے، ایمان ہی کی حالت میں اللہ نے موت دی، اللہ سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرمائے، تو ایمان ہی کی حالت میں اگر موت آئی تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت کو اس ایمان کی بدولت تو جاؤ گے، لیکن جہنم کا جو جھٹکا لگے گا، جہنم کا جو پھیرا لگے گا، لگ پتہ جائے گا
کہ اس دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ سخت آگ ہے. وہ ایک طالب علم تھا نا، طالب علم کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. مسجد میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، وہ موم بتی جلا کر. تو ویرانے میں مسجد تھی، تو کسی بادشاہ کی بیٹی کوئی شکار پہ نکلی ہوئی تھی، تو آندھی طوفان آئی، رات بھی پڑ گئی، اس کو دیر ہو گئی. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اور جگہ نہ ملی، روشنی ذرا سی مسجد میں نظر آئی، مسجد میں آ گئی اور اسے کہا کہ میں یہاں پر رہنا چاہتی ہوں، رات گزارنا چاہتی ہوں، باہر آندھی طوفان ہے، ڈاکوں کا بھی خطرہ ہے، تو اگر آپ اجازت دے دو تو صبح میں یہاں سے چلی جاؤں. طالب علم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، نظر بھی نہیں اٹھائی، کہا اس کونے میں بیٹھ جاؤ. اب انسان ہے، جب دو غیر محرم اکٹھے ہو جائے نا، غیر محرم اکٹھے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے. تیسرا پھر شیطان آتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر ان دونوں کو گناہ میں برآمدہ کرتا ہے. اب اس عورت نے خود بیان کیا کہ میں ڈرتی رہی، کہ اس لڑکی نے کہ میں ڈرتی رہی کہ اب یہ مجھ پر حملہ کرے گا، اب یہ مجھ پر حملہ کرے گا، اب میری عصمت لوٹے گا، اب میری عزت لوٹے گا. لیکن کیا دیکھتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی موم بتی کے اوپر رکھتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے، پھر کتاب پڑھ لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری انگلی رکھتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے. یہاں تک کہ صبح تک طالب علم نے 10 کی 10 انگلیاں جلائی. صبح ہوئی، وہ چلی گئی. اب بادشاہ نے، والد نے پوچھا کہ بھئی کدھر تھی رات کو؟ اس نے کہا پہلے جاؤ فلانی جگہ پر مسجد ہے، وہاں پر ایک طالب علم ہے، اس کے 10 کی 10 انگلیاں جلی ہوئی ہیں، اس کا علاج کرواؤ، پھر بتاؤ. شہزادی تھی، مان لیا، اس کو بلایا، لایا، علاج کروایا. پھر اس عورت نے اس سے پوچھا، لڑکی نے جاتے وقت اس سے پوچھا کہ بھئی ہاں بتاؤ. جب گھر جانے سے پہلے اس سے پوچھا کہ یہ انگلیاں تو نہیں کیوں جلائی ہیں؟ میں تو رات پوری انتظار کرتی رہی، ڈرتی رہی کہ تو ابھی حملہ کرے گا، ابھی حملہ کرے گا، تو انگلی جلا رہا تھا. اس نے کہا میرے دل میں شیطان آتا تھا کہ اکیلی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو عزت لوٹ لے اس کی. تو میں اپنے دل کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو اگر میں یہ بدفعلی کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے جہنم میں جلائیں گے اور وہ آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. لیکن چلو میں دیکھ لیتا ہوں، اگر یہ دنیا میں آگ میرے جسم برداشت کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ آگ بھی برداشت کرنے کے کسی حد تک برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا. تو میں جب انگلی رکھتا، انگلی جلتی، مجھے برداشت نہ ہوتی، میں انگلی پیچھے کر لیتا. پھر دوبارہ جب شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا، یہ ارادہ آتا، پھر میں کہتا کہ یہ والی آگ دیکھ لیتے ہیں، برداشت کر لی تو ٹھیک ہے، یہ نہ برداشت کی پھر وہ والی کیسے برداشت کی. یہاں تک کہ میں نے 10 کی 10 انگلی جلا دی. تو جب اس نے، بادشاہ نے اس کا علاج کروا کے بلایا، اب اسے پوچھا ہاں بتاؤ. اس سے کہا کہ یہ وہ ایماندار مرد ہے کہ جس کے بعد میں نے رات گزاری ہے اور اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے اور اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا دی. اس سے پوچھو یہ 10 انگلیاں کتنی جلائی. اس نے بتلایا. تو پھر اس نے کہا کہ اب میں تو شادی اسی سے کروں گا، کہ ایسا ایماندار آدمی مجھے کہاں ملے گا. تو خیر یہ واقعہ سنانے کا مقصد ایک مثال تھا کہ ہم یہ دنیا میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں یہ آگ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. کبھی گناہ پر آمادہ ہو، گناہ ہو تو اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ تو اب بڑا فن خوار بنتا ہے، بڑا بنتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے. یہ دنیا میں نہیں برداشت کر سکتا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ گناہ سخت آگ ہے، وہ کیسے برداشت کرو گے. اس لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. تو کہا کہ فیوفیہم اجورہم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا. یہ آگے یہ بھی کہہ دیا واللہ لا یحب الظالمین، کہ ایمان اور اعمال صالح والے جو ہوں گے ان کو اللہ ان کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، پورا اجر ان کو ملے گا. جو نیکی انہوں نے کی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا پورا بدلہ ان کو ملے گا. تو کہا واللہ لا یحب الظالمین. جیسے اس کی مثال یہ سمجھیں کہ آپ کسی بندے سے کہیں کہ بھئی آپ نے جھوٹ بولا ہے، وہ کہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت.
اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یا یوں کہے کہ جھوٹا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں پر انصاف ہوگا، پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نبی اسلام کو ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آپ کو نشانیاں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ والذکر الحکیم، اور حکمت سے بھرا بیان۔ یہ حکمت بھری باتیں ہیں کہ فذکر ان نفعت الذکر، کہ نصیحت کیا کرو، نصیحت فائدہ دے، فائدہ مفہوم آئے۔ تو یہ نصیحت بڑی باتیں ہیں کہ جو اس نصیحت کو قبول کر لے، سن لے، سمجھ لے، اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کا جواب اس کی تفصیل کیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے حق میں فیصلہ کیا ہوگا، ان کو سخت عذاب ہوگا، اور یہ عذاب صرف آخرت میں بھی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ایمان والے ہیں، اعمال صالح والے ہیں، ان کے لیے اللہ ان کو پورا اجر ان کا عطا فرمائے گا، ان کے لیے راحت، چین، سکون ہوگی۔ اور کہا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہ کہا جائے گا کہ بھئی تیری اتنی نیکیاں ہیں، ان میں سے اتنی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، یہ تو نے نہیں کیا ہے، یا کوئی اس نے نیک کام کیا ہو اس کو بھول جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ جو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، چھوٹا عمل بھی سامنے دیکھیں، چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه